السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ویژن پوائنٹ اور میں ہوں محمد یونس قاسمی۔ ناظرین، جنوبی ایشیا میں ایک نیا کھیل شروع ہو چکا ہے، ایک ایسا کھیل جس کے کردار پرانے ہیں مگر ان کی اتحاد کا نیا منظرنامہ پاکستان کے لیے گہری تشویش کا باعث ہے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں افغان طالبان اور انڈیا کے بڑھتے ہوئے تعلقات کی، اور یہ کوئی معمولی پیش رفت نہیں بلکہ خطے کے تصویراتی توازن کو بدلنے والا یہ ایک بڑا اہم قدم ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے ناظرین، ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو اگر پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں، اور اپنے کومنٹس اور اپنی رائے کا اظہار کرنے کے لیے نیچے دیے گئے کومنٹ باکس میں جا کر اس کا ضرور استعمال کریں۔ ناظرین، انڈیا جانتا ہے کہ وہ پاکستان کے خلاف براہ راست اب محاذ نہیں کھول سکتا، اسی لیے اس نے ایک نیا راستہ اختیار کیا ہے، اور وہ راستہ کابل کے ذریعے اس نے اختیار کیا ہے کہ کابل کے راستے پاکستان پر دباؤ ڈالا جائے۔ طالبان حکومت کے ساتھ انڈیا کی بڑھتی قربت دراصل ایک تصویراتی سرمایہ کاری ہے۔ انڈیا کی کوشش ہے کہ وہ افغانستان میں اپنے انٹیلیجنس نیٹ ورک کو دوبارہ زندہ کرے، وہ طالبان حکومت کے اندر پاکستان مخالف دھڑوں کو مضبوط کر کے پاکستان کے لیے مسائل پیدا کرے، وہ بلوچ لبریشن آرمی اور تحریک طالبان پاکستان، جسے ہم فتنۃ الخوارج بھی کہتے ہیں، وہ ایسے گروہوں کو بالواسطہ سپورٹ فراہم کر کے پاکستان کے اندرونی سلامتی کے چیلنجز میں اضافہ کرنا چاہتا ہے، اور وہ وسطی ایشیا تک اقتصادی رسائی بھی حاصل کرنا چاہتا ہے تاکہ چین اور پاکستان کے مشترکہ منصوبوں کو جیسے سی پیک وغیرہ ان کو کمزور کر سکتا ہو۔ ناظرین، یہ وہی انڈیا ہے جس نے 2001 سے 2021 تک افغان سرزمین پر اپنی سفارتی، عسکری اور انٹیلیجنس سرمایہ کاری کے ذریعے پاکستان کو مسلسل نقصان پہنچایا۔ اب جب طالبان نے 2021 میں وہ دوبارہ افغانستان میں اقتدار میں آئے تو پاکستان کو یہ امید تھی کہ اب انڈین اثر و رسوخ میں کمی آئے گی۔ انڈیا نے وقتی طور پر کچھ پسپائی بھی اختیار کی تھی، مگر اب وہ ایک نئے انداز سے دوبارہ واپسی کر رہا ہے۔ اب یہاں ایک سوال ہے کہ طالبان پاکستان کی بجائے انڈیا کے ساتھ کیوں ہاتھ ملا رہے ہیں؟ کیا وہ یہ بات بھول گئے ہیں کہ انڈیا نے ہمیشہ طالبان کے مخالفین دھڑوں جیسے شمالی اتحاد وغیرہ کو ہمیشہ سپورٹ کیا تھا؟ اصل بات یہ ہے کہ طالبان حکومت آج تنہائی کا شکار ہے۔ دنیا کی کوئی بڑی طاقت اسے ابھی تک تسلیم نہیں کر سکی۔ بینک منجمد ہیں، امداد بند ہے، افغانستان کی معیشت تباہی کے دہانے پر کھڑی ہے۔ ایسے میں انڈیا کا نرم لہجہ اور امداد کی پیشکش طالبان کے لیے تعلقات کے نئے دروازے کھولتی ہے، مگر اس دوستی کے پیچھے ایک بڑا خطرناک پہلو ہے، اور وہ یہ ہے کہ طالبان اپنی فوری اور ذاتی ضرورت کے پیش نظر اس دشمن کے قریب جا رہے ہیں جو گزشتہ 78 سال سے پاکستان کے خلاف ہر میدان میں سرگرم ہے۔ ناظرین، پاکستان کو 2021 میں جب امریکہ اور نیٹو افواج افغانستان سے نکلی تھیں تو یہ ایک بڑی امید پاکستان کو افغانستان سے اور طالبان سے وابستہ تھی کہ اب پاکستان اور افغانستان کے بیچ جو سرحد موجود ہے وہ محفوظ ہو جائے گی، افغان سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہوگی، اور پاکستان اور افغانستان دونوں ممالک برادرانہ تعلقات کے ایک نئے دور میں داخل ہوں گے۔ مگر جو کچھ ہوا وہ ہم سب جانتے ہیں کہ وہ اس کے بالکل برعکس ہوا۔ طالبان حکومت کے آنے کے بعد بھی تحریک طالبان پاکستان کے حملے پاکستان کے خلاف ختم نہیں ہوئے بلکہ ان میں تیزی آئی۔ گزشتہ 2 سالوں میں پاکستانی سیکورٹی فورسز پر حملوں میں شدید اضافہ ہوا ہے۔ یہ حملے انہی علاقوں سے کیے گئے جہاں طالبان کی حکومت کا مکمل کنٹرول ہے۔ وہ سرحد کراس کر کے پاکستان میں داخل ہوتے ہیں، پاکستان میں حملے کرتے ہیں، فورسز پہ حملے کرتے ہیں، تعلیمی اداروں پہ حملے کرتے ہیں، علماء کو نشانہ بناتے ہیں، اور واپس انہی علاقوں میں جا کے پناہ حاصل کر لیتے ہیں جہاں طالبان کا مکمل کنٹرول ہے۔ پاکستان نے بارہا کابل سے یہ شکایت کی کہ وہ اپنی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہونے دیں، لیکن اس کے جواب میں کابل کبھی تو خاموش رہا اور کبھی الٹا پاکستان پہ الزام تراشی کرتا رہا۔ حالیہ پاک افغان جنگ بھی اسی بڑھتی ہوئی کشیدگی کا تسلسل ہے۔ پاکستان نے اپنے شہریوں کے تحفظ اور اپنی سرحد کی سلامتی کے لیے کارروائیاں کی ہیں، لیکن طالبان حکومت اس کو اپنی خود مختاری پر حملہ قرار دے رہی ہے، جبکہ وہ یہ بات بھول رہی ہے کہ افغان سرزمین پاکستان کے خلاف مسلسل استعمال ہو رہی ہے۔ ناظرین، یہ وہ موقع تھا
جس کا انڈیا کو طویل عرصے سے انتظار رہا ہے۔ کابل اور اسلام آباد کے درمیان پیدا ہونے والی اس خلیج کو دلی نے بڑی چالاکی سے اپنے مفاد میں بدلنے کی کوشش کی ہے۔ بھارتی سفارتکاروں اور تھنک ٹینکس نے طالبان حکومت کو یہ یقین دلایا ہے کہ بھارت نہ صرف افغانستان میں سرمایہ کاری کرنے کو تیار ہے بلکہ بین الاقوامی سطح پر انہیں سیاسی قبولیت دلانے میں بھی کردار ادا کرے گا۔ دلی کے پالیسی ساز حلقوں میں اس وقت یہ واضح سوچ موجود ہے کہ طالبان کو سیاسی سطح پر تدریجاً انگیج کیا جائے اور انہیں پاکستان کے اثر و رسوخ سے آہستہ آہستہ دور کیا جائے۔ یہ حکمت عملی وقتی یا علامتی نہیں بلکہ ایک طویل المدتی منصوبہ ہے جس کے تحت انڈیا طالبان حکومت کے ساتھ تعلقات کو ایک نئے تصویراتی اتحاد میں بدلنا چاہتا ہے۔ اس اتحاد کے ذریعے دلی کی یہ کوشش ہے کہ وہ نہ صرف پاکستان پر اپنا دباؤ بڑھائے گا بلکہ چین کے بڑھتے ہوئے اثرات کو بھی محدود کرے گا۔ یوں یہ تصویر مکمل ہوتی ہے، ایک طرف پاکستان ہے جو اپنی سرحدوں پر مسلسل قربانیاں دے رہا ہے اور دوسری طرف وہ طالبان ہیں جن سے پاکستان نے ہمیشہ بھائی چارے، مذہبی رشتوں اور تاریخی قربتوں کی بنیاد پر اپنی امیدیں وابستہ کیے رکھی، مگر آج وہی طالبان پاکستان کے دشمنوں کے ساتھ قربت بڑھاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ بی جے پی اور طالبان کی یہ دوستی وقتی فائدے تو لا سکتی ہے لیکن طویل مدت میں افغانستان کے لیے بھی یہ خطرناک ثابت ہوگی، کیونکہ ناظرین سب جانتے ہیں، تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ انڈیا کے حکمرانوں نے ہمیشہ کبھی کسی ملک کے ساتھ ایسی دوستی نہیں کی۔ وہ ہمیشہ ایک دوستی اپنے مفاد کے لیے کرتے ہیں، ذاتی تعلق وہ تبھی بناتے ہیں جب ان کا مفاد ہوتا ہے، جب ان کا مفاد نکلتا ہے تو وہ اسی طرح حملہ کرتے ہیں جس طرح وہ تاریخ میں پہلے یہ کرتے آئے ہیں۔